پہلی بات تو یہ کہ یہ ندیم صاحب بھی اس بات کے قائل ہے اور اس بات کو مانتے ہیں کہ کنسٹیٹیوشن پاکستان کا ہو یا کشمیر کا ہو وہ ٹھیک ہے، اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی۔ دوسرا جو مین ایشو ہے وہ الیکٹورل سسٹم کی خرابی ہے۔ ہمارا الیکٹورل سسٹم ظاہر سی بات ہے کہ اس میں متوسط طبقہ آ ہی نہیں سکتا، امیر آدمی آئے گا، جتنا اس میں خرچہ ہے، کمپین میں خرچہ، بندوں کو خریدا جاتا ہے۔ ایک تو ہمارا الیکٹورل سسٹم بھی خراب ہے، اور تیسرا یہ کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی نے ٹریننگ کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اپنے جو ان کا مینیفیسٹو ہوتا ہے، جو ان کی پالیسیز ہوتی ہیں، ان کے بارے میں عوام کو آگاہ کریں، اسے بتائیں یا شعور دیں۔ جس طرح مولانا صاحب نے کہا تھا کہ سیاسی شعور نہیں دیا، یہ اصل ذمہ داری تو پولیٹیکل پارٹیز کی ہے کہ جو اپنے مینیفیسٹو میں اس بات کو لکھتی ہیں کہ ہم عوام کو سیاسی شعور دیں گے۔ ایک تو یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی، دوسرا ہمارا الیکٹورل سسٹم جو ہے اس کے اندر کسی متوسط طبقہ یا کم پیسوں والا آدمی اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا اور نمائندگی نہیں کر سکتا، بلکہ یہ امیر آدمی ہی اس پہ انویسٹ کر کے آگے جاتا ہے۔ کاروباری لوگ انویسٹ کرتے ہیں، پہلے کاروبار کرتے ہیں، پھر سیاست کرتے ہیں، پھر اپنی مال کو بچانے کے لیے مزید اقتدار کی ان کو معاملات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ مسئلہ۔ دوسرا، ہم جب ووٹ کسی کو دیں تو ظاہر بات ہے کہ ہر نمائندہ، بہت کم لوگ آزاد کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہر بندہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، اس پارٹی کا وفادار بنتا ہے، اس کے مینیفیسٹو یا اس کی پالیسیز کو وہ آگے بیان کرتا ہے۔ تو لیکن ہم یہ چیز دیکھیں، ہم ایبلٹی دیکھیں کہ بھئی جو بندہ سامنے اس کے اندر قابلیت اور صلاحیت ہے کہ نہیں، سنسیئرٹی دیکھیں کہ وہ مخلص بھی ہے کہ نہیں۔ کردار لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، لوگ سب کے اپنے نمائندوں کے بارے میں اپنے حلقے کے نمائندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ جس طرح زمان صاحب وضاحت کر رہے تھے کہ فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، اور آج کل میڈیا بھی ان کے سارے جو ان کے معاملات ہیں وہ بھی سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ سنسیئرٹی دیکھے کہ وہ اپنے اس مقصد کے لیے، اپنے اس منصب کے لیے مخلص ہے کہ نہیں۔ تیسرا، پارٹی پالیسی دیکھے یا اس بندے کی پالیسی دیکھے کہ وہ معاشرتی، معاشی، تعلیمی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، اور سب سے بڑھ دین کے لیے جس کا وہ کلمہ پڑھتا ہے بحیثیت مسلمان۔ پاکستان میں ہم رہ رہے ہیں، کشمیر میں ہم رہ رہے ہیں، بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اب یہ دیکھیں کہ وہ پالیسی اسلام کے بارے میں کیا دے رہا ہے، اسلامی نظام کے بارے میں کیا دے رہا ہے، اسلامی نظام حکومت کی اس کی ہاؤ نو ہے یا نہیں۔ اور چوتھی چیز یہ کہ اس بندے کی ہسٹری ضرور دیکھ لیں، اس پارٹی کی ہسٹری ضرور دیکھ لیں کہ 5 سال یا 10 سال جب بھی اس کو حکومت ملی یا جب بھی اس کو کوئی منصب ملا یا عہدہ ملا، اس نے اس کا استعمال کیا، کیسا کیا۔ اگر اچھا کیا تو ہماری وہ ترجیح اول ہونی چاہیے۔ اگر اس نے اس کا مس یوز کیا، لوگوں کو بس لڑا کے ڈیوائیڈ اینڈ رول کر کے سیاست کی، یا لوگوں کو صرف ٹائم پاس کیا، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کیا، لوگوں کی دنیاوی اخروی فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہیں کیا، تو عوام کو اس ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور باقی باتیں جو بجائیں جو وہ کہہ رہے تھے، تو اس کے بعد ووٹ اور بیعت۔ ووٹ ظاہر سی بات ہے کہ حق کے رائے دہی ہے، جو پرچی یا اس کی صورت میں بندہ جو ہے دیتا ہے۔ بیعت جو ہے وہ ایک شرعی اصطلاح ہے، اور اس کی مختلف اقسام ہوتی تھی۔ بیعت علی الطاعہ ہوتی تھی، ہجرت پر بیعت ہوتی تھی، بیعت علی الاسلام ہوتی تھی، اور بیعت علی الامارت اور خلافت ہوتی تھی۔ اس کو ہم بیعت تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ بیعت کی شرائط ہے، لیکن قریب قریب اس کا ہم معنی ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ رائے کا اظہار ہے کسی کو حاکم بنانے میں۔ بحیثیت مسلمان، مسلمان کوئی بھی عمل کرتا ہے اگر وہ مباحات کے درجے میں ہو، جائز عمل ہو، اگر اس کی نیت اچھی ہو۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس خلافت کی آئیڈیل سچویشن تو ہے نہیں۔ علامہ ابن خلدون علیہ رحمہ نے اپنے مقدمے کے اندر سیاست کی 3 تقسیمات کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ طبی سیاست ہے کہ لوگ طبی سیاست کیا ہوتا ہے کہ کوئی حاکم حکمرانی کرے اپنی ذاتی غرض و شہوات، اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے، جیسے کوئی مطلق العنان بادشاہ اور اپنی خواہشات پہ ہی، اپنی اس کی خواہشات ہی قانون ہو۔ تو دوسرا فرماتے ہیں کہ دوسری سیاست سیاسی سیاست ہے کہ کوئی بندہ حاکمیت کرے، حکومت کرے، لیکن اس میں لوگوں کا فائدہ دنیاوی دیکھے کہ دنیاوی طور پر انہیں کوئی فائدہ مل جائے، نقصان سے بچ جائے۔ تیسرا وہ کہتے ہیں کہ جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ خلافت کی ہے کہ حکومت وقت لوگوں کی دنیاوی اور اخروی دونوں فائدے کو سامنے رکھ کر بحیثیت مسلمان اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے، اور لوگوں کے ساتھ اور خلافت کو اپنا حق نہ نہیں، حکومت کو اپنا حق نہ سمجھے بلکہ ایک ذمہ داری سمجھے، ایک مسئولیت سمجھے۔ اور شریعت کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو ذر نے حضور کو کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی منصب دے دیں، تو آپ نے کہا کہ ابو ذر تم بہت کمزور ہو، اور یہ امامت جو ہے یہ امانت ہے، اور قیامت والے دن اگر اس ذمہ داری کو تم نے پورا نہیں کیا تو ندامت بھی ہوگی اور پچھتاوا بھی ہوگا۔ اور ہاں، اگر جس بندے کو یہ دے دی گئی، سپرد کر دی گئی، اور اس نے اس کا حق ادا کیا تو وہ کامیاب ہوگا، اور جس بندے نے حق ادا نہیں کیا تو وہ آخرت میں اس کا جواب دہ ہوگا۔ ایک ذمہ داری نہیں، ایک ذمہ داری ہے، کوئی عیش و عشرت کا منصب نہیں ہے کہ بندہ جائے گا، لیکن لوگوں نے اس کو عیش و عشرت کا منصب بنا دیا۔
لیکن شرعی اعتبار سے یہ جو مناصب تھے، خاص کر حکومتی منصب جو ہوتا ہے، یہ عیش و عشرت کا منصب نہیں ہوتا، بلکہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، مسئولیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ڈر کی وجہ سے کہا تھا کہ اگر فرات دریا کے کنارے ایک روایت میں کہ اونٹ مر جائے اور دوسری روایت میں کہ کتا بھوکا مر جائے تو مجھ سے سوال ہوگا، مجھ سے کیا ہوگا؟ سوال ہوگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو بنائیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، ہمارے خاندان میں اس سخت ذمہ داری کا بوجھ مجھ پر ہی کافی ہے، میں ان سوالوں کا جواب رب کے حضور دے دوں تو یہ کافی ہوگا، میرے خاندان میں اور کسی کو یہ چیز نہ دی جائے۔ اصلاً تو یہ بھی دیکھا جائے تو شریعت مطہرہ اس کو ایک ذمہ داری، ایک مسئولیت، ایک رسپانسبلٹی سمجھتی ہے، نہ کہ حق، نہ کہ اقتدار یا ذاتی فائدے کی کوئی جگہ سمجھتی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو مروجہ سیاست جو بن گئی ہے، ورنہ سیاست تو ایک اچھی چیز تھی، لوگوں کی خیر خواہی کے کام تھے، الدین والنصیحہ پر عمل تھا، لوگوں کی فلاح و بہبود پر کام تھا، حضور کی حدیث خیر الناس من ینفع الناس پر عمل تھا، لیکن لوگوں نے اس کی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی بندہ ایک ذمہ داری کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے، ذمہ داری پورا نہیں کرتا، تو وہ خائن ہوتا ہے، وہ خیانت دار ہوتا ہے، دھوکے باز ہوتا ہے، اور قیامت والے دن دھوکے باز جو ہے روز محشر سب لوگوں کے سامنے رسوا ہوگا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک جھنڈا لگا دیا جائے گا جس پہ لکھا ہوگا کہ فلاں بن فلاں خائن ہے، تو روز وہ بندہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، ذلیل ہوتا ہے، اور پھر آخرت میں بھی کہ میدان حشر میں بھی سارے لوگوں کے سامنے وہ کیا ہوگا؟ رسوا ہوگا۔ تو ووٹ تو ایک الگ ہے، آپ کی رائے دہی علامہ ہے، لیکن بیعت ایک الگ چیز ہے۔